بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ در حقیقت انسائٹ فل سرونٹ چینل کا مقصد لوگوں کو موٹیویشنل ویڈیوز مہیا کرنا اور ان کی اصلاح کرتے ہوئے ان کے ایمان کو تازہ کرنا مقصد ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند دنوں سے ایک مفتی صاحب کے بارے میں ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے سوشل میڈیا پر، ایک تہلکہ سا مچ گیا ہے دنیا میں۔ میں اس کی حقیقت کی طرف نہیں جاؤں گا، نہ اس واقعے کو بیان کروں گا، اس لیے کہ یہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے۔ تقریباً کافی چینلز پر اس کو وائرل کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں اس کی حقیقت کہاں تک سچ ہے، کہاں تک جھوٹ ہے، کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف لوگوں نے بیان کیا ہے۔ لیکن جو چیز مجھے سمجھ میں آئی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ایسا فعل ہے جو پہلی دفعہ ہمارے سامنے وجود میں نہیں آیا، بلکہ صدیوں سے یہ چل رہا ہے اور جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بھی واضح احکامات موجود ہیں۔ مگر آج کا یہ ٹاپک یا میرے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے پر، ہماری سوسائٹی میں کس طرح اثر انداز ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، ان کا امپیکٹ کیا پڑے گا۔ لیکن ان امپیکٹ بیان کرنے سے پہلے، اثرات کیا مرتب ہوں گے ان کو بیان کرنے سے پہلے، جو خامیاں وجود میں آئیں اور جو میں نے آبزرو کیا اس دوران، جو سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ سا برپا ہوا ہے اس واقعے کے متعلق، چند ایک جو کمی اور کوتاہیاں ہیں وہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ، مختلف چینلز پر آپ نے علماء کے بیانات بھی سنے ہوں گے، مختلف صحافیوں کے مختلف چینلز پر آپ نے بیانات بھی سنے ہوں گے۔ ہر ایک نے اپنی آئیڈیاز، اپنی سوچ کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ مگر مجھے بڑی عجیب سی بات لگی، بڑی حیرانگی ہوئی کہ بڑے علماء آ کر سوشل میڈیا پر انہوں نے سزاؤں کا تعین کیا ہے کہ مفتی صاحب کو، مفتی عزیز الرحمان صاحب کو یہ سزا دے دی جائے، ان کو یہ کر دیا جائے، ان کو مینار پاکستان سے پھینک دیا جائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میں اس واقعے کی نہ فیور میں بات کرنا چاہتا ہوں، نہ میں اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ ان کی فیور میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب قرآن و حدیث میں تعین موجود ہے، جزا اور سزا کا تعین موجود ہے، واضح ہے، اور یہ کوئی آج کا قانون نہیں ہے بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اتھینٹک رولز اور ریگولیشنز موجود ہیں، پھر کیا ضرورت ہے کہ اپنی رائے دینا، چیخنا چلانا مختلف چینلز پر آ کر؟ پہلی خامی۔ دوسری بات یہ کہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے جو اس دنیا میں، جو آج کے دور میں وجود میں آیا۔ ہر زمانے میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر اور دنیا میں اتنا اچھالنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ پھر خاموشی سے ایک کام سرزد ہوا، ایک کام وجود میں آیا، اس کو انجام تک پہنچا دیا جائے، ختم بات۔ اتنا شور شرابہ اور اتنا اچھالنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ نہیں۔
کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ اب دوسری بات کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے جو واقعات موجود ہوتے ہیں، جیسے مفتی صاحب سے سرزد ہوا یہ کام۔ ناظرین گرامی، اس طرح کے واقعات سے جو ایک بڑی شخصیت سے یہ واقعہ ہوا ہے، اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا ہماری سوسائٹی میں؟ نمبر 1 کہ ہماری امت میں، ہمارے لوگوں میں، ہماری سوسائٹی میں ڈویژن پیدا ہو جائے گی، فاصلے پیدا ہو جائیں گے لوگوں کے درمیان۔ پہلے ہی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں چند روز پہلے، علماء کی عزت نہ کرنا۔ آپ اگر کمپیئر کریں 1890 کے دور کو آج کے دور سے، کہ جو اس دور میں یا چند سالوں پہلے جو علماء کی عزت، مفتیان کرام، علماء، صوفیہ کرام کی جو عزت اور مقام تھا لوگوں کے دلوں میں، آج وہ موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح کے واقعات سے اور دوریاں پیدا ہوں گی، اور ڈیویژن پیدا ہو جائے گی، ڈیوائیڈ ہو جائیں گے لوگ، جن کو آسان سے الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2 قسم کے طبقات وجود میں آ جائیں گے، ایک سیکولر اور دوسرا ریلیجس مائنڈڈ لوگ۔ ان لوگوں میں قربت ہونے کی بجائے بلکہ دوریاں پیدا ہوں گی، نمبر 1۔ اسی طرح نمبر 2، فیوچر جنریشن کا دین سے دوری ہونا۔ ظاہر بات ہے، ہماری جو نئی نسلیں ہیں وہ انہی کو آئیڈیل بنانے کی کوشش کرتی ہیں، انہی کو رول ماڈل بنانے کی کوشش کرتی ہیں جو ان کے لیے بہتر سے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن ہماری یہ نسلیں، ہمارے آنے والے بچے، کیا ان واقعات کو پڑھ کر کیا آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ انہی لوگوں کو، دینداروں کو، علماء کو، مفتیان کرام کو وہ اپنا رول ماڈل بنائیں گے؟ ان واقعات کے وجود میں آنے کے بعد ایک سوچنے کی بات ہے۔ اسی طرح نمبر 3، دین اور شاعر اللہ، اور اسی طرح اسلام کی قدر و قیمت میں کمی آ جائے گی، لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اگر ایک داڑھی والا کوئی بات کر دیتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، ارے یار داڑھی رکھائی ہوئی اور یہ کام کر رہے ہو، منہ پر داڑھی ہے اور یہ کام کر، بھائی داڑھی کا کیا قصور آ گیا؟ تو عزیزان گرامی، ان واقعات کے وجود میں آنے کے بعد کیا ہوگا پھر سوسائٹی میں؟ حالات کس طرف جائیں گے؟ لوگوں میں دین کی قدر و قیمت کہاں تک رہ جائے گی؟ دین والوں کی عزت اور اکرام کہاں تک رہ جائے گا؟ اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کا جو ایک اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے علماء کے اوپر، مفتیان کرام کے اوپر، ایک عزت اور مقام ہوتا ہے ان کے دلوں میں، یہاں تک کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو اپنے پرسنل میٹرز کو آ کر، اپنے گھریلو مسائل کو آ کر علماء سے آ کر ڈسکس کرتے ہیں اور ان کا سولوشن پوچھتے ہیں۔ ان واقعات کے بعد کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد علماء کے اوپر وجود میں رہے گا، واقع رہے گا، اور ان کی قربت کا باعث بنیں گے اس طرح کے واقعات، یا دوری کا باعث بنیں گے؟ تو ایک سوچنے کی بات ہے یہ بھی۔ اور آخری بات، اس طرح کے واقعات سے کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ دین کی جب اس طرح سے ذلت ہوگی دین کی، لوگ قرآنوں پر ہاتھ رکھ کر، آپ نے خود دیکھا بہت ساری ویڈیوز سامنے آئی ہیں، چینلز پر ویڈیوز کو دکھایا گیا ہے، اور ان مفتیان کرام کو، جو مفتی صاحب کا واقعہ ہوا ہے، اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر، اللہ اکبر، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے مقام کو جانچنے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی، کہ میرا مقام کیا ہے اس سوسائٹی میں، میرا رتبہ اور مقام کیا ہے اس سوسائٹی کے اندر، کبھی ہم نے اس کو پہچاننے کی ہی کوشش نہیں کی۔ تو پھر کیا ہوگا جب اس طرح ہم دین کو، قرآن کی عظمت کو، اسلام کو ہم مذاق اڑائیں گے؟ تو کیا وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ دین ہمارے درمیان موجود رہے گا؟ کیا اللہ کا دین اتنا لاوارث ہو چکا ہے، اتنا رسوا ہو چکا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اتنی گھٹیا حرکتوں کے اوپر ہم قرآن کو اٹھانا شروع کر دیں؟ ایک ہاتھ میں قرآن پاک موجود ہے، ایک ہاتھ میں دینی احکامات موجود ہیں،
اور ہمارا فعل کیا ہے. اللہ اکبر، بڑے افسوس کی بات ہے. تو ایک وقت آئے گا جب دین ختم ہو جائے گا، دین اٹھ جائے گا اسلام کا اس سرزمین سے، خاص طور پر پاکستان جو ایک مرکز ہے اسلام کا، دنیا میں ایک اسلامی قلعہ کہلاتا ہے. پوری دنیا سے لوگ دین حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں. اور پھر جب ہمارا کردار ایسا ہوگا، ہمارے علماء کا کردار ایسا ہوگا، تو کہاں سے اسلام کا قلعہ کہلائے گا یہ؟ تو میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.